إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. امید ہے بخیر ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے. اللہ آپ سب کو سلامت اور شاد و آباد رکھے. حضرات گرامی، آپ میں سے جو لوگ تھمبنیل دیکھ کر آئے ہیں اس امید کے ساتھ کہ اس میں بہت مسالہ ملے گا، علماء اہل سنت کو، علماء ہند کو کیا کہہ دیا، کیا نہیں کہہ دیا، کیا چیلنج کر دیا، ان سب سے میری بڑی معذرت ہے. اس میں ایسا کچھ نہیں ہے. ایک تلخ موضوع ضرور ہے، تلخ ایک فکر ہے، ایک سوچ ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، جو بالکل ضرب المثل ہے اور میں بہت ضروری سمجھتا ہوں اس چیز کو. امریکہ میں بیٹھ کر ایک رافضیت کی گندگی میں لپٹا ہوا، بھرا ہوا ایک نجس اور ناپاک جانور حسن اللہ یاری رافضی عرف فراری، جو ایک عرصہ طویل سے کنٹینیو چیلنجز کر رہا ہے علماء اہل سنت کو اور کہہ رہا ہے کہ آؤ میرے سامنے بیٹھ کر 3 لوگوں کا ایمان ثابت کرو. وہ 3 لوگ کون ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان 3 کا ایمان ثابت کرو. اتنے عرصے سے میں دیگر ملکوں کی بات نہیں کر رہا، میں علماء اہل سنت سے اس وقت مخاطب ہوں. کہاں ہیں سارے؟ سافٹ ٹارگٹ پکڑ کر اس کے اوپر اعتراضات کرتے ہو، فتوے لگاتے ہو، اور آج وہی شخص خلفائے راشدین کا دفاع کر رہا ہے. سب سے پہلے ہندوستان سے حسن اللہ یاری کو جواب دینے والا یہی خاکسار ہے. لوگ تو اس کے مناقب اور فضائل بیان کر رہے ہیں. یار یہ کمال کا شخص ہے یار. آپ کو اندازہ ہے ہماری عوام کے اندر سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار آپ اس کو برا کیوں کہہ رہے ہو، ہم نے تو اہل بیت کا ذکر ہی اس سے سنا ہے، ہم نے تو اہل بیت کو جانا ہی اس سے. اندازہ کریں، میں عرصہ طویل سے اس بات کو کہہ رہا ہوں تو میں گنہگار ہوں اپنی قوم کا، عوام اہل سنت کی نظر میں گنہگار ہوں. لیکن آج آپ لوگوں نے دیکھا کس لیول تک اور کس دہانے پر لے آئے یہ لوگ. مجھ پہ تو بڑے اعتراض کیے، لیکن آج اللہ نے مجھے ہی وہ توفیق دے دی کہ میں نے اس خبیث النسل کو سب سے پہلے جواب دیا ہند سے. کہنے کا مقصد یہ ہے، عوام کیا کہہ رہی ہے اس پہ غور کرو، کس طرح لوگ کنورٹ ہو رہے ہیں اس پہ غور کرو، کس طرح ابھی آپ سروے کرا لیجئے اہل سنت کو چھوڑ کر ایک کثیر تعداد کے اندر لوگ رافضیت کی طرف مائل ہو رہے ہیں، ایکسیپٹ کر رہے ہیں اسے. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ حسن اللہ یاری یا کوئی اور رافضی؟ نہیں، ہمارے رہبر ہیں، مذہبی رہبر، جنہوں نے منبر رسول ہو، جمعہ کا خطبہ ہو، دیگر کوئی مقام ہو، محفل ہو، مجلس ہو، صرف چند لوگوں کو پکڑ رکھا ہے جو کہ ان کے ذریعہ معاش کی وجہ ہے. اسی کو بس لپیٹ کے عوام کو بتاتے رہتے. آج نتیجہ یہ ہوا، ظاہر ہے کہ پیاسا تو کنویں کے پاس جائے گا نا. عوام کے کہنے کا یار، عوام کہتی ہے کہ ہمیں ذکر اہل بیت سننے کو ہی نہیں ملتا، ہم کیا کریں، کہاں سنیں؟ تو پھر ان کو نظر آتے ہیں یہ رافضی، یہ یہاں جا کے اہل بیت کا ذکر سنتے ہیں. عوام کا قصور نہیں ہے. دیکھیے کوئی کم علم ہے، کوئی جماعت جہالہ سے تعلق رکھتا ہے تو اس کا تو قصور نہیں ہے نا، وہ تو پیاسا تو کنویں کے پاس جائے گا. لیکن اب وہ کنواں سڑا ہوا ہے، گندا ہے، نجس ہے، ناپاک ہے، پیاسے کو پانی سے مطلب ہوتا ہے. اب وہ پہنچ رہے ہیں اس نجس اور ناپاک کنویں کے پاس، حسن اللہ یاری کے پاس. اس سے سمجھ رہے ہیں اہل بیت کیا ہے. یہاں اس لیول تک لایا کون؟ ہمارے مذہبی رہبر، جنہوں نے منبر رسول سے رسول اور ان کی آل کا اور ان کے اصحاب کا ذکر کرنے کی بجائے چند لوگوں کو پکڑ لیا اور ان کے مناقب اور فضائل بیان کرنے لگ گئے، اور آج تک وہی کر رہے ہیں. اور یہ بچے کچھ لوگوں کو بھی جب تک بدظن نہ کر دیں گے اس وقت تک انہیں چین نہیں آئے گا. چیلنج کی جو میں نے بات کی وہ یہی ہے کہ آؤ اور ہم جیسے سافٹ ٹارگٹ کو چھوڑو، اس کے سامنے بیٹھو. کیوں نہیں بیٹھے ابھی تک؟ یہ ایک تو طویل عرصے سے چیلنجز کر رہا ہے، ہماری نظروں میں بھی آیا، ہم نے ترنت اپنا بیان دیا. سب سے پہلے بیان اس کے خلاف ہندوستان سے اسی خاکسار نے دیا. یہ مولا کا کرم ہے. آگے بھی میں اپنا حق ادا کروں گا. میں نے عرض کیا نا، ہمارا وہی مشرب ہے جو غریب نواز کا ہے، ہمارا وہی مشرب ہے جو غوث اعظم کا ہے، اولیاء کاملین کا ہے، اہل سنت کا ہے. لیکن میں تو اپنا حق ادا کر دوں گا، مجھے کسی سے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے. آج جو شخص اتنے بڑے رافضی کو جواب دے رہا ہے، اصحاب کی حمایت کر رہا ہے، خلفائے راشدین کا دفاع کر رہا ہے، اس کو اتنے لمبے عرصے سے کنٹینیوسلی کہا جا رہا ہے یہ تو رافضی ہیں، یہ وہ ہے، یہ وہ ہو گیا، یہ وہ ہو گیا. کس بنیاد پر؟ صرف چند مولویوں کی مخالفت پر. یہ سختی، یہ بربریت، یہ متشددانہ سوچ آج پوری قوم کو بدظن کر رہی ہے، اور کر ہی دیا.
دیکھ لیجیے آج قوم کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو سننے کو ہی وہاں ملتا ہے اہل بیت کا ذکر، ہمارے والے لوگ تو کرتے ہی نہیں، سناتے ہی نہیں. تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ میں اپنی عوام سے پوچھ رہا ہوں، کون ہے اس کا ذمہ دار؟ یہی رہبر ہیں. تو میں ان کو چیلنج کر رہا ہوں. چیلنج کا اب اس کو پازیٹیو سمجھ لیں، نیگیٹو سمجھ لیں. میدان میں آئیں اور اس کے سامنے بیٹھیں تھوڑی دیر آ کر، ورنہ چند دن کے اندر اندر میں میدان میں اترنے والا ہوں. اب جتنے جو بھی اس طرح کی سوچ و فکر رکھتے ہیں وہ اس چیز کو میرا الٹیمیٹم سمجھیں، کیونکہ تھوڑے دن کے اندر پھر میں ایکشن میں آؤں گا. اور میں آپ لوگوں کو یہ موقع دے رہا ہوں کہ اگر ہے آپ لوگوں میں ذرہ برابر شرم باقی، ذرہ برابر علم باقی، ذرہ برابر شعور باقی، ذرہ برابر اہل بیت اور اصحاب کی محبت باقی، تو آؤ میدان میں اور سامنا کرو اس رافضی کا. ورنہ پھر انشاءاللہ تعالی یہی علی کا شیر اترے گا اور اسے اتار دے گا. حضرات گرامی، کوشش یہ کریے کہ اپنی قوم میں سے، اپنی جماعت میں سے اختلاف و انتشار کو ختم کر کے متحد اور منظم ہو کر ایسی جتنی بھی نجاستیں ہیں، چاہے وہ خارجی ہو، ناسبی ہو یا رافضی ہو، کسی کی حمایت نہیں ہوگی، سب کا رد کریں. نہ ہم خارجی اور ناسبیوں کے ساتھ ہیں، نہ ہم رافضیوں کے ساتھ ہیں. ہم اہل سنت ہیں، اسی پہ جئیں گے اور اسی پہ مریں گے انشاءاللہ تعالی. اصحاب بھی ہمارے، اہل بیت بھی ہمارے. تو جتنے بھی گرو گھنٹال ہیں وہ آئیں میدان میں اور مقابلہ کریں اس کا. میں آپ کو موقع دے رہا ہوں، اگر نہیں کر سکتے تو بتائیں، پھر یہ بھی پگڑی ہم اپنے سر پہ باندھتے ہیں. صرف چھوٹی چھوٹی باتوں میں سافٹ ٹارگٹ کو پکڑ کر اسے ٹارگٹ کرنا بہت آسان ہے، لیکن اتنے بڑے لیول کے اوپر اتنے خبیث النسل رافضی کے سامنے بیٹھنا آسان کام نہیں ہوتا، کیونکہ یہ شیطان ہے. شیطان کو اللہ کی طرف سے پاور ہوتا ہے کہ جا تو تیرا پاور استعمال کر، لیکن جو میرا بندہ ہوگا، جو مومن ہوگا، وہ تیرے چکر میں نہیں آئے گا. اس لیے یہ امتحان ہے دوستوں. اس امتحان میں آپ پوری قوم کو پاس ہونا ہے، جماعت اہل سنت کو پاس ہونا ہے، اور ہمارے علماء کو بھی پاس ہو کر دکھانا پڑے گا اگر اس مشرب کو بچانا ہے، اس جماعت اہل سنت کو بچانا ہے تو. ورنہ یہ قوم مسلسل گمراہ ہوتی جا رہی ہے. بچے کچے ہیں وہ بھی ہو جائیں گے. اس کے بعد انا للہ و انا الیہ راجعون. نہ خدا ہی ملا، نہ وصال سلم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. اللہ سے دعا ہے اللہ اس طرح کے تمام فتنوں سے عوام اہل سنت کو، کل امت مسلمہ کو محفوظ فرمائے. فی امان اللہ. اللہ حافظ. إنما يريد الله